عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نفس واحدة وألقى الحب في قلب الوالدة ووضع تحت أقدامه الجنة الخالدة ووعد على إطاعتها الكوثر الباردة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. محترم صدر مجلس و مخلص اساتذہ کرام، چمن جامعہ امدادیہ کے شگفتہ پھولوں اور بہرے اور حضرات حکم، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کی حق شناسی کے چند گوہر پارے بکھیرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات دامن توجہ میں اسے بھر کر میری ہمت افزائی فرمائیں گے. حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے سارے عالم کی خلقت کا ذریعہ اور ان کے وجود کا سبب صرف دو ہستی کو بنایا، یعنی آدم اور حوا. یہی وہ دو ذات ہے جو انسانیت کے معجزن، سمندر کے بانی و قطرۂ اولی ہے. انسان چاہے ترقی کے چونٹیوں پر چڑھ جائے، کامیابی کے ستارے توڑ لائے، کرشمہ و کمالات کی فضاؤں میں اڑنے لگے، علم کا آفتاب، عمل کا مہتاب بن جائے، لیکن پھر بھی وہ والدین کی نظر میں چھوٹا ہی رہتا ہے. اس کے علم کا منبع ماں کی گود ہے، اس کے کمال کا سرچشمہ ماں کی گود ہے، اس کے ترقی کی شروعات ماں کی گود ہے، اس کی کامیابی کی ابتدا ماں کی گود ہے، اس کی عزت و عظمت، شان و شوکت کی پہلی کرن ماں کی گود ہے. وہ والدین کے حقوق سے چشمے پوشی کر کے اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کر رہا ہے. قرآن کریم نے جا بجا والدین کے حقوق اور پیدائش کے وقت کے مشکل کن حالات کا نقشہ کھینچا ہے. کہیں تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کا پیغام دے کر ماں باپ کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے آگے فرش قدم بچ جانے کا حکم دیا. کہیں تو حملتہ امہ وہنا علی وہن کا پیغام دے کر مدت حمل کی کٹھن گھڑیاں اور دشوار کن مراحل و مشقت ایام کا تذکرہ کر کے ماں کے ساتھ ہمدردی و نرم بیانی کا لہجہ اختیار کرنے کا حکم دیا. کہیں تو ارشاد نبوی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. الغرض قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر جگہ والدین کا حق خداوندی کے بعد نظر آتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ ماں جس نے تیری ولادت کے وقت موت جیسی کربناک تکالیف کو گلے لگا لیا، وہ ماں جس نے نو ماہ تیرے بوجھ گرا کو شکم میں نازک میں لے دھویا، وہ ماں جس نے تیری تقدیر حیات کو سب بیداری سے چمکایا، وہ ماں جس نے عادت طفولیت کی نادان شرارتوں کو زیر تبسم نظر انداز کیا، وہ ماں جس نے تیری ہلکی سی آنکھ کی گونج کو اپنی گوشہ جگر میں محسوس کیا، وہ ماں جس نے تیری خشک لبوں کو جام شفقت سے تر کیا، وہ ماں جس نے رات پر جاگ کر تیری راحت و آرام کا سامان کیا، وہ ماں جس نے ہلکی سی گریاں زاری پر اپنے ارمانوں کا گلا گھوٹا، وہ ماں جس نے تیری ایک طرف پر بے قابو ہو کر تجھے سینے سے لگا کر نیند کو پلکوں پر سجا کر رات کی تاریکی کا سرما لگا کر سحر کر دی، جس نے تیری معصوم ادا پر شفقت کے پھول برسائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.